بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا طهاركم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأواعي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة 10 سنين ذوالي: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص سے، محبت سے، جذبے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ کے بعد مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اپنے مال خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی صرف چند امتوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کل امت جعلنا منسکا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی اور یہ قیامت تک چلتی رہے، لیکن جو اجر و ثواب، جو فضائل، جو برکات اس امت کے لیے ہے، سابقہ کسی امت کے لیے نہیں۔ سابقہ بہت ساری امتیوں میں قربانی کا جو طریقہ تھا یہ تھا، پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ جلا دیتی، قبول ہو گئی ہے، اگر آگ نہ آئی تو قربانی قبول نہیں۔ ایک منٹ میں فیصلہ ہو جاتا، قربانی قبول تو بڑی خوشی مسرت، اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، شرمندگی۔ اس امت میں اتنا اللہ کا احسان عظیم ہے، کوئی بندہ دوسرے آدمی کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہاں، سوائے اس بات کے کسی بندے کا سودی کاروبار، لین دین معاملات ہے، سوائے اس بات کے اس بندے کا شراب کا کاروبار ہے، سوائے اس بات کے کہ جس کی رشوت مشہور ہو،
یہ ہر چیز رشوت لے رہا ہے، سوائے اس بات کے جو یہ تم سارا کام ہی اس کے چوبے کا ہے۔ بات کو غور سے سنیں، عام مسلمان کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کسی قربانی قبول نہیں۔ ہاں اس نے کوئی ایسی برائی جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور وہ نمایاں ہے، محلے کو پتہ ہے، پڑوسیوں کو علم ہے، عزیز و اقارب جانتے ہیں اس میں یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، اس کا ایسے کاروبار ہے، ایسے کاروبار ہے، اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے، لیکن سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ میرے باتوں پہ توجہ کر دیا، یہ دیکھیں ذرا، قربانی وہ سارے مکہ کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی ہر سال قربانی جذبے سے کرتے تھے۔ جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد خون لیا اور بیت اللہ کی دیواروں کو رنگین کر دیا خون سے، کہا ہماری قربانی ہو گئی، قبول ہو گئی۔ تو کچھ اہل ایمان نے بھی ایسا کرنا چاہا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے حضور کسی جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، کتنا قیمتی جانور کیوں نہ ہو، کتنا حسین اور موٹا تازہ جانور کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ جانور کی حیثیت نہیں ہے، اخلاص ہے۔ پھر یاد رکھیں، وہ سارے مکہ جانور قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی تم گوشت کھاؤ اپنے جانور کا۔ سب سے مبارک گوشت اس جانور کا ہے جو قربانی کا جانور ہے۔ سب سے بڑا مبارک گوشت ہوئی ہے جو قربانی کے جانور کا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے حضور کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم کی محبوب سنت ہے وہاں حضور کی بھی محبوب سنت ہے۔ حضور کی محبوب ترین سنت ہے، توجہ کیجیے گا۔ حضور کی اتنا محبوب ترین سنت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس بندے میں ہمت ہو قربانی کرنے کی پھر وہ قربانی نہیں کر رہا، حضور نے فرمایا وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ ہمت ہے قربانی کرنے کی لیکن قربانی نہیں کر رہا۔ فی زمانہ جیسے ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، ہمیں سستا موبائل مل جائے، پلاٹ مل جائے، ہم تیار ہو جائیں گے، قربانی کا جانور ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے، یہ سوچ مناسب نہیں ہے مسلمان کی۔ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہمت طاقت کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، نماز عید پڑھنے نہ آئے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا خیار امتی یدعون وشرار امتی لا یدعون، میری امت کے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی حلال کی کمائی سے اخلاص اور محبت سے قربانی کرتے ہیں، اور میری امت کے برے لوگ ہیں جو ہمت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، برے لوگ ہیں وہ۔ ذہن بنائیے قربانی کرنے کی، ہم نے قربانی کرنی ہے۔ کتنے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آئیں گے
قربانی سے 1-2 ماہ پہلے بیٹے بیٹی کی شادی کی، کئی لاکھ خرچ کیا۔ اب جی آپ کو پتہ ہے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے وہاں ہم ادھار بھی لے لیں گے۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، قربانی سال کے بعد ہمارا مال 3 قسم ہے۔ جو زمین سے پیداوار ہے، کھیتی ہیں، اس میں عشر ہے۔ جو ہمارے جانور ہیں ان میں قربانیاں ہیں۔ جو ہماری اپنا رقم ہے، سونا چاندی دراہم دینار روپیہ ڈالر ریال، اس میں زکوٰۃ ہے۔ مسلمان کے جتنے مال ہیں، جتنی قسمیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہیں۔ حضور اکرم کو اللہ نے فرمایا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میری زندگی ہے اور میری موت ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، قربانی قرب سے ہے، اور قرب تب نصیب ہوتا ہے جب مال بھی پاکیزہ آپ کا ہو، جب آپ کی نیت میں اخلاص میں ہو۔ کسی اگر بڑے جانور میں کسی بندے کا ایک ایسا حصہ ڈالا گیا جس کا مال ٹھیک نہیں ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی قربانی کے جانور میں کوئی ایسا آدمی جو ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی ایسا بندہ جو صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی ایسا بندہ جو اہل بیت کے گستاخ ہے، کوئی ایسا بندہ جو حضور کا گستاخ ہے، ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ ہم قربانی کرنے سے پہلے دیکھیں، سوچیں، غور کریں ذرا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں کس کے ساتھ ہمارا حصہ ہے۔ قربانی رسم کا نام نہیں ہے، قربانی عبادت کا نام ہے، عبادت کا نام ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا حضور قربانی کیا ہے، فرمایا جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ حضور ہمارے لیے کیا ہے، فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اس کی حضور دمبا چھترا ہے، اس کی تو بال زیادہ ہے۔ ایسی سائنس میں طاقت پاور نہیں ہے کہ دمبے چھترے کے بال کی گنتی کر سکے سوائے میرے اللہ کے۔ حضور نے فرمایا بے شک دمبا چھترا ہے، اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بھی اللہ نے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمانی ہے۔ حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر قربانی کرنے والے کے حق میں خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ اور جس گھر میں قربانی نہیں، حیثیت ہے، ہمت ہے، ہر طرف خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مہنگائی ہے، مشکل ہے، تو صرف اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں وہ گھر بد دعائیں دیتا ہے کہ تو نے ہمیں قربانی والی خیرات سے محروم کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں امت کو کیا خبر، قربانی کا اجر کیا ہے، قربانی کا ثواب کیا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے اپنے کپڑے بیچ کر بھی قربانی کرے، وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی قربانی کرے۔ دیکھیے ذرا، سوچئے، غور کیجئے۔ پھر قربانی کرنا حضور کی جہاں سنت ہے وہاں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ خود جانور ذبح کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے کیجئے۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ 1,00,000-2,00,000 لگا کے 50-60 ہزار لگا کے اناڑی کسائی کو لے آئیں جس کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، اپنی قربانی کو ضائع نہ کیجئے۔ یہ سستا مل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ذبح کیسے کرنا ہے۔ آپ تو سستے کے چکر میں جانور مہنگا لے لیا، اس ذبح اور کے سستے چکر میں پڑ کر آپ اپنی قربانی کو ضائع نہ کیجئے۔ اور پھر دیکھیے ذرا، سوچئے، غور کیجئے،
कसाब की छुरी को आप खुद चेक कीजिए तेज है कि नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हुजूर ने फरमाया छुरी लाओ। जब उम्मत की माँ छुरी लेकर आई हुजूर ने चेक किया, फरमाया ऐसा ये तेज नहीं है। तेज छुरी से जानवर को ज़िबा करना उसे कम से कम तकलीफ मिले, ये हुजूर का हुक्म भी है, सुन्नत भी है। और फिर तेज छुरी से जानवर को ज़िबा करना। थोड़ा सा मैं फिर बैक आता हूं। ये जो 10 दिन है, देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वल फज्र वल लयालिन अश्र, मुझे कसम है फजर की और 10 रातों की। मैं आपको समझाने के लिए एक बात करता हूँ। ये ज़मीन अल्लाह की, सारी ज़मीन अल्लाह की है, मशरिक़ से मगरिब, शुमाल से जुनूब। एक एक इंच का मालिक कौन है? हकीकी अल्लाह है। लेकिन ये ज़मीन बराबर नहीं है। आप अपने घर में सोने की टेलें लगा लें, कीमती पत्थर लगा ले, मस्जिद के सहन में अंदर गर्द दौड़ रही हो, जो मस्जिद की अहमियत है, इस ज़मीन की अहमियत है, हमारे घर की नहीं है। ये बराबर नहीं है। दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये दिन भी बराबर नहीं है। ज़बान नबूवत से जुमा के मुतल्लिक फरमाया, अफजलुल अय्याम अशरफुल अय्याम यौमुल ईद, ये अफजल दिन है, बुजुर्ग दिन है, ईद का दिन है, मुस्लिमों के लिए हज का दिन है, ईद का, जुमा का दिन। बाकी दिन बराबरी नहीं कर सकते। रातें सारी अल्लाह की बनाई हुई हैं, लेकिन बराबर नहीं है। जुमा की रात अजीम रात है, ईदैन की रातें अजीम रातें हैं, शबे मेराज, शबे बरात, शबे कदर अजीम रातें हैं, बराबर हो सकती हैं? दुनिया में कितना पानी है, कितना बड़े बड़े चश्मे हैं, लेकिन दुनिया का कोई चश्मा आबे जमजम के चश्मे का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं समझाने के लिए थोड़ी सी मैं वजाहत कर रहा हूं। दुनिया का कीमती से कीमती पत्थर क्यों ना हो, क्या दुनिया का कोई पत्थर हजर अस्वद का मुकाबला कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कि कर सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, मुझे कसम है फजर की, 10 जिलहज्जा की फजर की कसम, मुझे 10 रातों की कसम। भाई कसम तो हमारे लिए है, कोई मामला बन जाए, कोई झगड़ा बन जाए, कोई ऐसी नौयत बन जाए, कसम उठाए, मसला साफ हो जाए, मसला वाज़े हो जाए। अल्लाह तो पाक है, अल्लाह को ज़रूरत क्यों है? उलमा फरमाते हैं, जब अल्लाह अपने बंदों को किसी चीज़ की अहमियत बताना चाहता है, ये आम नहीं, बड़ी अहम चीज़ है, अल्लाह खुद कसम उठा लेता है। तो पूरे साल में ये 10 रातें बड़ी अहम हैं। आज जोकुम जिलहज है, आप देखें हुज्जाजे किराम पहुंच जाते हैं, तमाम अरकाने हज भी अदा होते हैं, कुर्बानी भी होती है। हजरत इब्राहीम पर जो बड़े इम्तिहानात थे, उनमें बड़ा इम्तिहान बेटे के ज़िबा करने का था, वो भी इसी 10 को हो रहा है। 10 का दिन वो अजीम दिन है जो हुजूर की उम्मत के सिवा किसी को अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह खुद कसम भी उठा रहा है। और मेरे भाइयों जरा गौर फरमाएं, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया इब्ने आदम यानी औलाद आदम का जो सबसे अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन अमल है, वो 10 जिलहज्जा को खून बहाना है। 10 जिलहज्जा का मकबूल तरीन अमल। अर्ज़ की हुजूर इससे की बड़ा? फरमाया हाँ, वो मुसलमान जो अपना माल जान लेकर जिहाद पे निकला, अपना माल भी खर्च कर दिया, अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान कर दी, फरमाया उसका सवाब फिर ज्यादा है। वरना 10 जिलहज्जा से बड़ा दिन भी कोई नहीं है, और इससे बड़ी खैरात भी खून बहाने से ज्यादा नहीं है। तकबीर, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की हदीस बयान करता हूँ, जरा आप गौर से समाअत फरमाएं। सैयदा तय्यबा मखदूमा कायनात
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لے گئے. جانور ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. سیدہ کھڑی تھی گھر میں کمرے میں. حضور نے بلایا, فرمایا بیٹی تمہارے گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے. جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. عرض کی حضور یہ آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی یہی ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے بھی یہی ہے, میری امت کے لیے بھی یہی ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں, بہت سارے لوگ, کوئی افسر ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی مالدار ہے, نوکر لگے ہوئے ہیں, وہ اندر لیٹا ہوا مزے سے, وہ خدارا یہ بھی دین ہے, سمجھیے میری بات. آپ چودھری ہیں تو اپنی جگہ ہے, آپ صاحب منصب ہیں تو اپنی جگہ ہے, آپ سرمایہ دار ہیں تو اپنی جگہ ہے. نبی رحمت نے خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح فرمایا ہے. بلکہ حجت الوداع کے موقع پر آپ ذرا غور کریں, اپنے نبی رحمت کی شان دیکھیں. اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, ساری کائنات میں حضور سب سے اعلیٰ ہے. حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح فرمائے ہیں. یہ بہت سارے احادیث میں یہ بات موجود ہے. ابن کثیر جو معتبر تفسیر اس میں بھی یہ موجود ہے. کتنی کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے. حضور نے 63 اونٹ ذبح فرمایا, 63 اونٹ. یہاں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے, پورا محلہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے, ذبح کرنا ہی نہیں آتا. سنت کیا ہے یہ بھی غور سے سن لیں. مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے, حضور کے طریقہ یہ تھا اونٹ کے ذبح کرنے کا. توجہ کیجئے, یہ الٹا پاؤں کھبا سامنے والا, اس کو باندھ دیا جاتا, 3 پاؤں پہ اونٹ کو کھڑا کر دیا جاتا, لٹا کر نہیں. یہ میں صحیح حدیث سے ذمہ داری سے کر رہا ہوں. ایک پاؤں باندھ دیا جاتا اور 3 پاؤں پہ کھڑا کر دیا جاتا. اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمائے ہیں, اور یہ سنت طریقہ یہی ہے جو میں حدیث طیبہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور کی تو بات ہی الگ تھی. وہ کیسے؟ یہاں ہر جانور دوڑتا ہے, ذبح ہونے سے ڈرتا ہے, موت سے ڈرتا ہے, لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ جانور خود بخود تیزی سے آ رہے تھے کہ ہمارے گردن حضور کے ہاتھوں کٹ جائے. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں, 63 اونٹ ذبح کرنا کتنا بڑی بات ہے. 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ قربانی. اگلے سال